الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور پکار سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن پیارے بھائی، آج یہی شکوہ ہے ہمارا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا اس طرح کرتے ہی نہیں جس طرح رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دعا کا طریقہ اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے، لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ایک دن امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہوئے تھے۔ اچانک جناب جبریل علیہ السلام نے آسماں کی طرف نگاہ کو اٹھایا، دیکھا اور کہا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آقا، آج ایک آسماں کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آج نازل ہوا ہے رب العالمین سے اجازت لے کر۔ آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آقا، وہ فرشتہ آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے اور دو نوروں کی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ دو نور ایسے نور ہیں جو رب العالمین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا مجرب وظیفہ ہے، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ سورۃ فاتحہ اور آخری دو آیات سورۃ بقرہ کی پڑھ کر رب العالمین سے جو بھی مانگتا ہے رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں۔